السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پیش فرما لے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بأن نصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 23واں پارہ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، اے نبی، اے حبیب، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ کیا علم والے اور بے علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب آیا کہ علم والے اور بے علم والے یہ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم نور ہے، حدیث پاک میں ہے العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ علم ایسی روشنی ہے کہ جو اپنے صاحب کو ہمیشہ روشن رکھتا ہے۔ علم ہدایت کا نام ہے، علم دین کا نام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العلم دین، کہ علم دین ہے، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو ذرا دیکھو کہ اس میں دین ہے یا نہیں۔ تو علم، اس کو آج کے لوگ بانٹ چکے ہیں۔ کسی نے کہا علم سے مراد علم دین ہے، کسی نے کہا علم سے مراد علم دنیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے دنیا بھی بن جائے اور دین بھی سنور جائے۔ ایک دم شارٹ میں، مسلمانوں کو وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے، بولیے تھوڑا، دنیا بن جائے اور دین سنور جائے۔ اس سے بہتر تو کوئی علم نہیں ہوگا۔ تو علم ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی بن جائے اور اپنی آخرت بھی سنور جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ علم، علم قرآن، یہ علم، علم حدیث، یہ علم، علم فقہ، یہ علم، علم منطق، یہ علم، علم فلسفہ، یہ علم، علم تاریخ، یہ علم، علم سیر۔ تو علم کی کئی قسمیں ہیں، مگر ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہم دنیا میں بھی مہذب طریقے پر زندگی گزار سکے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کو اپنا چہرہ دکھا سکے، ہے نا؟ اب دیکھیے، علم کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک میں 114 سورتیں، 6666 آیت کریمہ، 540 رکوعات، پورے 30 پارے۔ لیکن اللہ نے سب سے پہلا وحی اور سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی ہے وہ بھی علم کے حوالے سے۔ کون سی سورہ ہے، کون سی آیت ہے؟ اقرأ، اقرأ۔ جب یہ آیت غار حرا کے اندر نازل ہوئی
اور جب جبرائیل امین اس آیت کو لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر جبرائیل امین نے کہا پڑھ، کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری بار فرمایا، عرض کیا جبرائیل امین نے اے نبی آپ پڑھیں. حضور نے کہا ما انا بقاری. یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ میں نہیں پڑھتا. تو اللہ نے پھر مزید آیت نازل فرمائی کہ صرف اقرا نہ کہنا ہے تو یہ کہا اقرا بسم ربک، اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر حضور پڑھنا شروع کر دیے. تو وہ علم جو رب کے نام سے شروع ہو اس علم میں برکت ہے. ٹھیک ہے، وہ علم جو رب کے نام سے شروع ہو اس علم میں تاثیر ہے. وہ علم جو رب کے نام سے شروع ہو وہ علم یقیناً دین ہے. تو علم دین ہے، اور دین کیا ہے؟ مہذب ہے. جس سے بھی دین حاصل کریں دیکھیں وہ مہذب ہے یا نہیں. دین اخلاق کا نام ہے. جس سے دین حاصل کریں دیکھیں کہ وہ با اخلاق ہے یا نہیں. دین کردار کا نام ہے. جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں ذرا دیکھیں وہ با کردار ہے یا نہیں. دین مروت کا نام ہے. جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں ذرا دیکھیں وہ با مروت ہے یا نہیں. دین تہذیب کا نام ہے. جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں ذرا دیکھیں کہ وہ تہذیب والا ہے یا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو انہیں ذرا دیکھیں، ذرا پرکھیں. ذرا آپ دیکھیں کہ یہ بات سچ ہے پیارے کہ اگر استاد ٹھیک ہے متقی ہوتا ہے نا تو شاگرد بھی متقی ہوتا ہے. استاذ پرہیزگار ہوتا ہے تو شاگرد بھی پرہیزگار ہی ہوتا ہے. یہ بات سچ ہے نا. استاد اگر با اخلاق ہوتا ہے تو شاگرد بھی با اخلاق ہی ہوتا ہے. استاد اگر دین کا درد رکھنے والا ہوتا ہے تو شاگرد بھی دین کا درد رکھنے والا ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ جس سے دین علم حاصل کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو جس سے دین اور علم حاصل کروا رہے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، وہ پرہیزگار ہے یا نہیں، وہ مہذب ہے یا نہیں، اس کے اندر دین کا درد ہے یا نہیں، وہ با اخلاق ہے یا نہیں، وہ با مروت ہے یا نہیں. یہ ذرا دیکھیں اور دیکھ کر آپ اپنے بچوں کے لیے اساتذہ، ٹیچر، استاد کا انتخاب کریں. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں حضور جسے پڑھائیں، حضور جسے پڑھا دیں وہ صدیقی ہی ہوگا. حضور جسے پڑھا دیں وہ فاروقی ہی ہوگا. صدیق کا مطلب کیا؟ جو بغیر دیکھے، جو سند نہ بھی دیکھے، سرٹیفکیٹ نہ بھی دیکھے اور اس کی گواہی دے دے. جو بغیر دیکھے گواہی دے، جو بغیر دیکھے گواہی دے وہی صدیق ہے. توجہ دیجئے. صادق تو وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے. صادق وہ ہے جو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے، لیکن صدیق وہ ہے جس نے دیکھا نہیں. حضور نے کہا اللہ ایک ہے، گواہی دے دی. حضور نے فرمایا کہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، گواہی دے دی. حضور نے فرمایا جنت ہے، جہنم ہے، گواہی دے دی. حضور نے فرمایا کہ میں عرش پر گیا، فرش پر آیا، گواہی دے دی.
تو جو بغیر دیکھے یہ ایمان ہے. باہر کا میک آن نہیں ہے. تو جو بغیر دیکھے گواہی دے, ہے نا, جو بغیر دیکھے, یہی تو ایمان ہے. جو بغیر دیکھے گواہی دے دے وہ کیا ہے؟ بول دیجئے صدیق ہے. اور جو دیکھ کر گواہی دے وہ کیا ہے؟ صادق ہے. تو جسے حضور پڑھائیں, دیکھیے حضور کی تعلیم کا اثر یہ ہے نا, حضور کی تعلیم کا اثر یہ ہے, حضور کی تدریس کا اثر یہ ہے کہ جسے حضور پڑھا دے وہ صدیق بن جائے. جسے حضور پڑھا دے وہ فاروق بن جائے. فاروق کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے وہ فاروق. عمر بن خطاب. جسے حضور پڑھا دے وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہو جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. جسے حضور پڑھا دے وہ غنی بن جاتا ہے, وہ غنی بن جاتا ہے, وہ سخی بن جاتا ہے. دیکھیے سخاوت بھی ایک پڑھائی ہے. توجہ دیجئے, سخاوت بھی کیا ہے بھائی؟ علم سے زیادہ جو علم بانٹتا ہے نا اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. جو آواز آ گئی, چلیے, جو علم بانٹتا ہے اس سے زیادہ سخی, بولیے, اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں. علم. اب دیکھیے حضور نے جب پڑھایا عثمان کو تو غنی بنا دیا, اور جب علی کو پڑھایا تو مولا علی بنا دیا, مشکل کشا بنا دیا. دیکھیے مشکل کشائی بھی ایک نالج ہے, ایک تعلیم ہے. ایسا پڑھایا کہ وہ امت کے مشکل کشا بن گئے مولا. تو آپ دیکھیں کہ استاد کا اثر شاگرد میں ہوتا ہی ہے. اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ہوتا ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ استاد کا اثر شاگرد میں. اب ہمیں پڑھنا تھا, ہم چلے گئے جامعہ اشرف. ایک سے ایک استاد, متقی, پرہیزگار, بااخلاق, بامروت, علم والے, فضل والے, تفسیر والے, قرآن والے, اہل بیت والے. جب ایسے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں تو کچھ تو اثر آئے گا. بولیے, جب ایسے لوگوں سے آپ کچھ سیکھیں گے تو آپ میں اثر آئے گا. آپ آوارہ نہیں بنیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم سیکھنے کے بعد بھی آوارہ بن جاتے ہیں. ہاں, تو آپ جس سے علم سیکھ رہے ہیں ذرا دیکھیں, ذرا پرکھیں, ذرا سوچیں یہ کون ہے, یہ کیسے لوگ ہیں. اگر ان سے ہم علم حاصل کریں گے یا ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے, میرا بچہ کیسا بنے گا. یہ نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر آیا اور ہم اپنے بچوں کو دے دیا, پڑھا دیجیے. یہ علم نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہ حفظ کی جو ڈگری ہوتی نا, حفظ کی ڈگری, حفظ قرآن کی ڈگری, میں چیلنج کر رہا ہوں, میں عالم ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, حفظ کی جو ڈگری ہے نا یہ علم نہیں ہے. حفظ کی ڈگری کا نام علم نہیں ہے. ہاں, اس لیے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ ہر حافظ, کل حافظ جاہل, کہ ہر حافظ, دیکھیں جو جانتے وہ ہنس بھی رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. ہر حافظ عالم نہیں ہوتا. ہر حافظ, بولیے, عالم نہیں ہوتا. تو حفظ کی جو ڈگری علم کی ڈگری نہیں ہے. اب کیا ہے کہ قرآن ایک ہے دیکھ کر پڑھنا اور ایک ہے زبانی پڑھنا. تو حافظ اور غیر حافظ میں اتنا فرق ہے کہ وہ زبانی پڑھ سکتا ہے اور وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے, لیکن پڑھ تو دونوں ہی سکتا ہے نا. بول دیجئے. لیکن اگر بخاری شریف لایا جائے تو حافظ بھی نہیں پڑھ پائے گا. کیوں؟
اگر بخاری شریف لایا جائے تو حافظ بھی نہیں پڑھ پائے گا، مسلم شریف لایا جائے حافظ بھی نہیں پڑھ پائے گا. تو حفظ کی جو ڈگری نا، آج ہماری قوم میں جو بچے یہ سوچتے کہ ہم حافظ بن جائیں گے تو سمجھ لیجئے ہم بہت بڑے علامہ بن جائیں گے. یہ غلط تصور ہے. حافظ بنے نہ بنے لیکن عالم ضرور بنے، کیونکہ حفظ کی ڈگری، پھر کہہ رہا ہوں، یہ علم کی ڈگری نہیں ہے. حفظ کی ڈگری یہ علم کی، ہاں. تو اپنے بچوں کو آپ حافظ بنانے کی کوشش کریں، لیکن حافظ بنانے کے بعد پڑھائی کو بند نہ رکھیں، آگے تک لے جائیں. آپ کے بچے حافظ قرآن بن گئے، تراویح سنا چکے، ایک محراب 2 محراب قرآن سنا چکے آپ کے بچے، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ حافظ کے ابو ہیں، آپ مبارکباد کے قابل ہیں. لیکن اب اس پڑھائی کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے. اور کیسے جاری رکھنا ہے؟ پہلے مولوی کا کورس کروانا ہے، پھر عالم کا کورس کروانا ہے، پھر فاضل کا کورس کروانا ہے، اور اللہ مزید آپ کو اگر دے تو مفتی کا کورس کروانا ہے. سمجھیں آپ؟ لیکن ابھی زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہمارے سماج میں ہیں جو صرف حافظ بن گئے. اب کیا ہے کہ ان کی پڑھائی کا مقصد ہی تھا دنیا کمانا، کہ ہم حافظ بن جائیں گے تو بچوں کو حافظ بنائیں گے. اب وہ حافظ بن کر صرف حافظ بنا رہے ہیں، لیکن وہ ان کی تعلیم خود ہی مکمل نہیں ہے. توجہ دیجیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے صرف حافظ ہی تک نہ رہیں، مولانا بنے. بول دیجئے، مولانا بنے، عالم بنے، فاضل بنے، اور اللہ عطا کر دے تو کم سے کم مفتی بھی بن جائے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے عالم کی فضیلت آئی، عالم کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے. دیکھیے، ایک عالم، وہ حافظ قرآن نہیں ہے لیکن اگر عالم ہے، اسے دین کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، ترجمہ معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے، وہ قرآن کی ہر آیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دے، سمجھا دے، بتا دے، حدیث کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں. ایسا عالم اگر ہے اور جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے اور حضور کی محبت ہے، تو پھر کہا کہ ایسا عالم اگر یہ سوتا بھی رہے نا تو عبادت ہے، اگر یہ جاگتا بھی رہے تو عبادت ہے، اگر یہ کھاتا بھی رہے، بول دیجئے، تو عبادت ہے. ایسے عالم کہ جسے قرآن کا علم ہے، جسے حدیث کا علم ہے، کہ بخاری شریف اگر کھولا جائے، اردو والی بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عربی والی بخاری کی بات کر رہا ہوں. میں پھر سمجھا رہا ہوں، میں مسلم عربی والی مسلم کی بات کر رہا ہوں، اردو والی مسلم نہیں. میں ترمذی شریف عربی والی ترمذی شریف کی بات کر رہا ہوں. میں ملا حسن منطق جو ہے عربی والی ملا حسن کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ان کے سامنے، ایک عالم کے سامنے اگر کھول دیا جائے تو فٹافٹ پڑھنا شروع کر دے. بول دیجئے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ پھر سے بولیے. کیوں قرآن میں کیا ہے کہ علم والے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ورنہ بعض حافظ بھی کیا ہے؟ جاہل ہے. بعض حافظ بھی کیا ہے؟ بولے جاہل ہے. اسی لیے میں ان حافظ جی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو تھوڑا پڑھ کر بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، آپ تھوڑا پڑھ کر بچوں کی زندگی مت برباد کیجئے. آپ اچھے سے پڑھ کر آئیے اور بچوں کو پڑھائیے. کیونکہ جب آپ فول پڑھ کر آئیں گے، جب اچھے سے پڑھ کر آئیں گے تو بچوں کو بھی اچھے سے پڑھائیں گے. جب آپ عالم بن کر آئیں گے تو بچوں کو عالم بنائیں گے. بتا دیں، جب آپ قرآن کا علم حاصل کر کے آئیں گے تو بچوں کو قرآن کا علم دیں گے.
تو ایسے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے علاقے میں رہنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو اپنے علاقے میں نہیں کہ وہاں مکتب کھلا ہے تو وہاں ڈال دو، وہاں کوچنگ کھلی ہے تو وہاں ڈال دو، بلکہ ایسے عالم بنانے کے لیے کم سے کم اپنے بچوں کو بہترین بڑے مدرسے میں، ہاں اپنے سے دور، یہ نہیں کہ وہاں ہم پیار بھی جتائیں گے، محبت بھی دکھائیں گے اور سوچیں گے میرا بیٹا بڑا عالم بن جائے، بڑا جو ہے مفتی بن جائے، بڑا محدث بن جائے، تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ بھی 10 سال گاؤں میں جا کر مدرسے میں جا کر پڑھیں، نہ شادی بیاہ، نہ موت، نہ زندگی، نہ پیدائش، کسی میں شرکت نہیں۔ ماں باپ نے بھی کلیجے پہ پتھر رکھ لیا۔ جب ماں باپ کلیجے پہ پتھر رکھ لیں گے نا تو بچہ کامیاب بنے گا۔ ہاں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے، کیا ہو بیٹا باہر میں کیوں نہیں بج رہا آج پیارے؟ ہاں تھوڑا دیکھ لو۔ ہاں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ کیا بنائیں؟ عالم دین۔ اس لیے کہ علم، آپ کو میں بتا دے رہا ہوں، مولائے کائنات علم سے پہچانے جاتے تھے۔ جب کبھی صحابہ کے درمیان علمی اختلاف ہو جاتا تو مولا علی حاضر ہوتے اور فیصلہ فرما دیتے، اور حضرت عمر بن خطاب کہتے لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی علمی اختلاف کو دور کرنے میں ہماری مدد نہیں فرماتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ آج علی علم، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ آپ بتائیے، تعلیم ہے، تعلیم سے آپ علی کو نہیں نکال سکتے، تعلیم سے علی کو آپ جدا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تعلیم سے اگر آپ علی کو جدا کر دیں گے تو صرف آپ تم ہو جائیں گے۔ تعلیم سے عین کو نکالا، لام کو نکالا، یا کو نکالا، علی نکل گیا تو کیا بچ گیا؟ تا اور میم بچ گیا۔ تا میم کا مطلب تم بچ گئے۔ تو تعلیم سے اگر علی کو ہم نے جدا کیا تو تم بچ گئے، اور تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت ہماری سنور جائے، ہماری دنیا سنور جائے، خوش حال زندگی گزرے، اور اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائیں، تو ہم کم سے کم اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں گے، اور دلوانے کا عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے زیادہ اچھے مدرسے میں اور اچھے اساتذہ کی نگرانی میں اور اچھے اور با مروت اور با اخلاق اور دیندار اور پرہیزگار استاد کی صحبت میں ہمارے بچے پڑھیں۔ دیکھیے، ابھی علم پر اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ شوال کے مہینے میں مدرسہ اوپننگ ہوتی ہے، مدرسے کھلتے ہیں، تو ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے مدرسے سے جڑیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے اسلام پر حملہ کرنا چاہا اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اور جس ملک سے اور جس کنٹری سے لوگوں نے مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنا چاہا، تو وہاں سب سے پہلے مدرسے کو ختم کرنے کا ارادہ ہوا کہ پہلے یہاں سے مدرسہ ختم کرو۔ آج دیکھیے ہندوستان میں وہی سازش چل رہی نا۔ بتائیے، اسکول پر حملہ نہیں ہے، کالج پر حملہ نہیں ہے، یونیورسٹی پر حملہ نہیں ہے، حملہ ہے صرف مدرسے پر۔ اس کا مطلب مدرسے میں کوئی بات ہے، بول دیجئے، کوئی بات تو ہے، کوئی بات ہے، اسی لیے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی بات۔ تو اس لیے ابھی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم مدرسے سے جوڑیں، اور یاد رکھیں آج کا جو مدرسہ ہے یہ
پہلے زمانے والا مدرسہ نہیں ہے. پہلے زمانے کے مدرسے میں کیا ہوتا تھا؟ انگلش نہیں ہوتی تھی مان لیجیے، لیکن آج کے مدرسے میں الحمدللہ انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھ بھی پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ آج کے مدرسے میں آپ کو ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اس لیے آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنے گا. سنیے، یہ دینی تعلیم کا اثر ہے کہ جب بچہ عالم دین بن کر جب گھر آتا ہے نا، تو گھر والے اس بچے سے سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، اس بچے سے بہت فخریہ انداز میں بات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن کر آیا، میرا بیٹا قوم کا بادشاہ بن کر آیا. عالم کا مطلب قوم کا بادشاہ بن کر آیا. پھر وہ ماں باپ بچوں سے ڈرتے نہیں، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جو آیا نا، وہ جو مفتی بن کر آیا نا، وہ جو قوم کا بادشاہ بن کر آیا نا، وہ اپنے ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کرتا ہے کہ کہیں کوئی بھول نہ ہو جائے، کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں امی ناراض نہ ہو جائے، کہیں پاپا ناراض نہ ہو جائے. لیکن اب یہی کوئی ڈاکٹر بن کر آتا ہے، انجینئر بن کر آتا ہے، سائنٹسٹ بن کر آتا ہے، تو اب حال یہ ہوتا ہے کہ گھر والے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں. میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر آیا، اگر ذرا سا ہم کچھ بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہم پر غصہ ہو جائے، ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ دنیا کی تعلیم ہے کہ جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے گھمنڈ ہو جاتا ہے، اسے گھمنڈ ہوتا ہے اور دوسروں کو ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن یہ دین کی تعلیم ہے کہ جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے فخر ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا، فخر ہوتا ہے، اور اس پر لوگوں کو فخر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مسلمانوں، یہ چند باتیں ہیں، آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں، مدرسے سے جوڑیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اسلام کا بول بالا فرمائے اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.